بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امرا لیا اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ایک عبا کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ زہرا نے عرض کیا، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈھال کر رکھا ہے، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل برداشتہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ زہرا اس فقر و غنا کے ساتھ کمال درجہ کی آبدہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کوئی بھی درخواست نہ کی۔ ایک دفعہ سیدہ علیل تھیں، لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر انہیں چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگیں، خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے۔ اگر میں ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سے پوچھا، عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سید النساء سخت آزمودہ ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو سیدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی مجھ پر سوتن لانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر غورہ کے سرپرست بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، آل ہشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا۔ البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا گویا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ نکاح ترک کر دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک دوسرے نکاح کا خیال اپنے دل میں نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسی محبت اپنی بیٹی سے تھی، ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان سے فرمایا کرتے، جن لوگوں سے تم ناراض ہوں گے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہو ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہو ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمہ زہرا کے فرزند سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنے لختے جگر کے ٹکڑے سمیٹتے تھے، نہایت محبت سے ان کو بوسے دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، فاطمہ میری لختے جگر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھائیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جگر گوشہ رسول، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھجور کے تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازہ میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چادر پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دلہن کے ڈولے کی طرح ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا، فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کا کتنا اہتمام فرماتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں انصار کی خواتین اپنے گھروں سے اس طرح نکلی کہ گویا ان کے سر اس طرح بے حرکت تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور ان کے اوپر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنتی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھیں۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب کوئی گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی